آج اپریل کی کتنی تاریخ ہے؟ کتنی تاریخ ہے اپریل کی آج؟ 19۔ سن کون سا ہے؟ 26۔ یہ انہدام جنت البقیع کب ہوا؟ اپریل کا مہینہ تھا 1926۔ کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال۔ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ ہماری غفلت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ 100 سال میں اتنے انقلاب آئے اور کیا کوئی ایک آواز بلند نہ ہو سکی کہ جو جنت البقیع کی اس عظیم جو دنیا کے لیے درس اخلاق کا سلیقہ سکھایا، ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے؟ شاید اسی لیے یہ بقیع انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اتنا لمبا سفر طے کر کے آج اسے کانفرنس کی صورت دی ہے۔ کانفرنس کی صورت کیوں دے دی؟ ہمارا طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ ہم پہلے نسلوں کو آمادہ کرتے ہیں اور پھر جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو دنیا ہماری تہذیب کو دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ واقعی یہ کلمہ گو ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، یہ اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں۔ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، حالانکہ میری وقت و حیثیت کچھ نہیں جب ایسی شخصیتیں اس وقت موجود ہوں۔ حالانکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس اسٹیج پر جو ہمارے مہمانان ہیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اور ہمارے یہ آرگنائزرز پریشان ہیں کہ جو صوفہ لگا ہوا ہے اسٹیج تھوڑا سا چھوٹا ہے اور صوفے کی جو نشست ہے آگے پہلی رو ہے، دوسری رو ہے، کسے کہاں بٹھالا جائے۔ گیسٹ بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ پیغام اگر پہنچ گیا تو وہی اعزاز ہوگا۔ آئیے میں دامن وقت کے پیش نظر اس آواز کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں دنیا صحافت میں قدم رکھنے کے لیے صحافت کے بانی اور اس خدمات کو انجام دینے والے جناب امان عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، جو سرزمین لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، جو فاؤنڈر ہیں صحافت نیوز پیپر کے۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں، اس وقت موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ہیں۔ میں گزارش بار بار آپ سے کرتا رہوں گا کہ کسی بھی اہتمام کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود جب پڑھا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ مقصد بھی نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ حضرات، ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں جنت البقیع میں جو مزار منظم کیے گئے تھے ان کی تعمیر نو کے مطالبے کے لیے۔ جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس واقعے کو، اس سانحے کو 100 سال ہو گئے اور 100 سال سے یہ احتجاج جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہوا، اور اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت البقیع کی تاریخ اور اس کی اہمیت کے بارے میں علماء کی تقاریر ہو ہی رہی ہیں اور بھی برابر آپ سنتے رہیں، لیکن مجھ ناچیز کی نظر میں جو بات سامنے آئی تو ہمیں یہ لگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خاص شیعوں کا مسئلہ بنا کے پہلے رکھ دیا گیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی 2 سال پہلے جب یہی البقیع آرگنائزیشن کی کاوش پہ جب ذکر ہوا، یہ ہوا کہ اس کو بھئی غیر قوموں میں بھی لے جایا جائے، غیر مسلک میں بھی لے جایا جائے، تو اجمیر شریف میں جب یہ کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا۔ آج ہمارے مسلمان مسالک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں نہیں جانتے کہ اہل بیت کیا چیز ہے۔ ابھی میں ایک گروپ میں مجھے جوڑا گیا، اس میں صوفیہ کا گروپ ہے، اس میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا تو مطلب افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے 10-11 لوگوں سے اہل سنت کے صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ اہل بیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ تو اس میں صرف ایک آدمی نے صحیح جواب دیا، ایک آدمی۔ میں بہت پڑھے لکھے اور علماء کی نہیں، کامن مائنڈ سے انہوں نے مسلمانوں کے پوچھا تھا، سب اہل سنت حضرات تھے اس میں۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ خالی مسلمانوں کے خالی شیعوں کے تو تھے نہیں، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے مین، تو وہ تو عالم اسلام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول تو ہیں، اور رحمت العالمین ہونے کی وجہ سے سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ معاملہ ہم کو مسلمانوں کا مجموعی معاملہ بنانا پڑے گا، ان کو متعارف کرانا پڑے گا، اور غیر مسلموں کے سامنے بھی لے جایا جانا چاہیے اس کو، کیونکہ دیکھیے ظالم اور جابر طاقتیں جو ہوتی ہیں، وہ چاہے سعودی ہو کہ یہودی ہو کہ اسرائیل ہو امریکہ ہو، وہ لوگ منطق اور لاجک کی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، ان کو طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے دور میں ایک تو طاقت کا ذریعہ ہمیشہ سے رہا ہے، جہاد، قیام، لڑائی، دوسرا جمہوری طریقہ ہے۔ تو یہ آپ طے کریے کہ ہمیں کس لائن پہ جانا ہے۔ جمہوری طریقہ اگر اپنا لیا جائے تو بھی آج بھی حکومتیں ظالم ہو سکتی ہیں، عوام حق پسندی ہوتے ہیں۔ ابھی حال کے واقعے میں دیکھیے ایران اور اس کی جو جنگ چل رہی ہے، تو ایون امریکہ اور اسرائیل میں بھی ایران کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں بھی حکومتوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، ان کے اپنے، وہ بھلے ہی کسی مصلحت کی وجہ سے حق بات کو تسلیم نہ کریں کبھی، لیکن عوام ضرور کرتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں البقیع آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کو اس بات کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک جو بھی 8-10 سال کے عرصے میں اس کو ورلڈ وائڈ ایشو بنایا ہے۔ ابھی تلک یہ معاملہ صرف ہمارے مجلسوں میں ہی اور شیعوں کے درمیان ہی رہتا تھا، تو اب ضرورت اس کی ہے کہ ہر فرد کی، کہ سال میں ایک دن نہیں، اس کو پورے سال جب تک یہ مطالبہ آپ کا پورا نہیں ہو جاتا، اس کے لیے دباؤ بنائے رکھیں۔ اور دباؤ بنانے کا جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے دیگر مسالک کو اپنے ساتھ جوڑیے اور ان کو اس کی حقائق بتائیے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، رسول کی بیٹی کا معاملہ ہے، تو ایک خانے میں آ جاؤ، یا رسول کے دوست بن جاؤ یا رسول کے دشمن بن جاؤ۔ یہ شیعہ، سنی، بریلوی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ دوستوں کی تعداد ہی زیادہ نکلے گی انشاءاللہ۔ بات صرف ہماری کوشش کی ہے کہ ہم کتنی تندہی سے اور کس بڑے پیمانے پہ کوشش کر سکتے ہیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ یہ کتنا عبرت کا مقام ہے کہ اہل بیت کے بارے میں آج تک مسلمان ہی نہیں جان رہا ہے۔ میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جنت البقیع کے بارے میں تو ابھی یہ 4 دن سے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو 4 لوگ غیر بھی جان کے ہوں گے، ورنہ شیعوں کے باہر تو یہ میسج ہی نہیں گیا۔ ورنہ 100 سال میں یہ صورتحال تھوڑی ہوتی کہ سعودی گورنمنٹ بنوانے کی اجازت تو درکنار، کوئی ان کا سفیر کہیں میمورنڈم بھی نہیں لیتا ہے آپ کا۔ میمورنڈم بھی نہیں لیتا ہے ان کا سفیر۔ ارے اگر دباؤ بنے جمہوری طور پہ تو یہ تو نہ ہو، وہ ڈپلومیٹیکلی صحیح عمل ہو نہ ہو، میمورنڈم تو لے ہی گا آدمی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ کوشش جو ہو وہ مثبت انداز میں ہو۔ وقت بہت ہو چکا ہے،
100 سال کا وقفہ کم نہیں ہوتا ہے، لیکن اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب مزید وقت برباد نہ ہو، اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں قدم بڑھائیں اور جہاں جس سے جس طرح ممکن ہو وہ اس پہ عمل کرے۔ پھر آخری تو ہتھیار طاقت کا ہے ہی ہے، وہ جب اس کی ضرورت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گی۔ تو میری بس گزارش تھی، باقی لوگ وہ ہیں کہ اس کو ہم لوگ اپنی طاقت سے عوامی مسئلہ اور اخلاقی اور انسانی مسئلہ بنا کے پوری دنیا کے لوگوں کو متعارف کرائیں اور مسلسل اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ سال میں ایک دفعہ کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، تو انشاءاللہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہوگا اور وہاں عظیم الشان روضے تعمیر ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کا بھی فرض ہے کہ البقیع آرگنائزیشن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہیں یہ شعور پیدا ہوا اور انہوں نے اس کو بین الاقوامی مسئلہ بنایا اور اس سمت میں گامزن ہے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور طاقت میں اضافہ کرے، اور ہم لوگوں سے جو بھی مدد اس سلسلے میں ہوگی اس کے لیے حاضر ہیں، اور آپ حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی آپ اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔